الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا حد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي لا زوال له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل درس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جو کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ بسلسلہ شہادت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر منعقد کی گئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا کہ الحمدللہ جامع مسجد بیت المعظم کی انتظامیہ کے زیر تحت محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مسلسل 10 نشستیں ہوں گی، مختلف عنوانات پر مشتمل۔ اسی اعلان میں سے آج پہلی نشست ہے اور آج سال کا پہلا دن بھی ہے، سال کی پہلی نشست ہے۔ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، منتظمین کا انتظام کرنا، محبتوں کا اظہار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور سال کے پہلے دن جس طرح اللہ نے فقط اپنے فضل و کرم سے ہمیں پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، پورے سال ہمارے لیے امن و سلامتی والا سال فرمائے۔ اس پورے سال میں اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہماری صحت، جان و مال، عزت و آبرو، گھر، اولاد، ہر ایک پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، ہر ایک کے لیے امن و سلامتی عطا فرمائے۔ تو آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے
بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ گوشے گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہمارے لیے عظمت نشان ہے اور مینارہ نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم نے حصول برکت کے لیے خاص طور پر ان کی یہ روایت ہی منتخب کی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اپنی محفلوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر سجایا کرو، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو حدیث ہم نے روایت کی، یہ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کا ذکر کیا، اور بالکل اس حدیث کے ذکر کے فوراً بعد ہی آپ ایک اور حدیث لائے جس کو روایت کرنے والی حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اوپر جو حدیث گزری وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، اور اس کے فوراً بعد امام دیلمی نے دوسری حدیث کا جب ذکر کیا تو وہ حدیث روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، زینوا مجالسکم بذکر عمر بن الخطاب، تم اپنی مجلسوں کو عمر بن خطاب کے ذکر سے مزین کیا کرو۔ تو اب حسن اتفاق ہے کہ امام دیلمی ان دونوں احادیث کو ایک ساتھ لائے کہ ایک روایت کرنے والے عمر ابن خطاب ہیں جس کا تعلق درود و سلام کی فضیلت سے ہے، اور دوسری حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ایک میں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو مجھ پر درود و سلام کے ذریعے، اور دوسری حدیث میں جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حکم ہے پوری امت کے لیے کہ تم اپنی محفلوں کا آغاز کیا کرو عمر بن خطاب کے ذکر سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا ذکر محفل کے آغاز کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کیا جائے تو شیطان دور ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کی امن و سلامتی کے لیے یہی دو چیزیں ہیں نا، رحمتوں کا نزول ملے اور شیطان سے دوری ہو جائے۔ تو جب محفل میں رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، درود و سلام سے محفل کا آغاز کیا جائے تو رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کے بعد جس محفل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کر لیا جائے تو شیطان مردود مزید مردود ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ وہ پھر پھر کر حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کرتے ہیں، ہر مسئلے میں بات پر بات نکال کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے بغیر مبالغہ کے کہ ہماری کوئی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت عمر بن خطاب کا ذکر نہ کر لیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے، اور جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے چڑھنے والے ہیں اور تو انہیں بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو تسلی والے ہیں ان کے دل کو ٹھنڈک بھی ملے
اور جنہیں غصہ آتا ہے وہ غصہ آیا کیے، اس لیے کہ زخم آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ ہم تو رکنے والے نہیں ہیں نا، تو صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ کترا کے گزر جاتا ہے اس دن سے ہر ایک غم، کترا کے گزر جاتا ہے اس دن سے ہر ایک غم، جس دن سے میرے ورد زباں نام عمر ہے، جس دن سے میرے ورد زباں نام عمر ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، اس کا ہے یہ فرمان جو کہ خیر بشر ہے، اس کا ہے یہ فرمان جو کہ خیر بشر ہے۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے۔ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے۔ وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے، بیعت تیرے دفتار کی بردست عمر ہے، جس نام کے صدقے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ ہم تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یوں ہی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم یوں ہی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر محفل کے شروع میں کیا جائے تو اس کی برکت کیا ملتی ہے یہ بھی ہم نے بیان کر دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے افکار و نظریات کیا ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ تو اب اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں بھی عمر ہے
اور زمانہ اسلام میں بھی عمر ہے، آپ کے نام میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا، عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے اس میں بامسمہ ہیں کہ آپ نے جس قدر کثرت سے اسلام کو آباد کیا کسی دوسرے نے آباد نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ کا نام عمر رکھا گیا۔ کیا حسن اتفاق ہے، کیا تدبیر الہی ہے کہ آپ کا اسلام کو آباد کرنا، یہ تو اسلام کے بعد جب آپ خلیفہ ہوئے تب اسلام کا آباد کرنا آپ کی ذات سے ظاہر ہوا نا، لیکن اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی آپ کا نام عمر رکھ دیا گیا۔ گویا رب عز و جل یہ پیغام دے رہا تھا کہ جس کا نام عمر ہے یہ کوئی غیر معمولی بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ اسلام کی آبادی جس قدر کثرت سے اس کے تحت ہوگی کسی دوسرے کے تحت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے شروع دن سے ہی اللہ نے آپ کا نام عمر رکھا۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ محبت کے نذرانے ہیں، ہم محبت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی کثرت سے حضرت عمر بن خطاب کی اسلام کی آبادی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے، تو پھر آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کا ذرا جائزہ لیجئے اور پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا نام عمر اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اسلام کو آباد کیا، یہ بالکل حق بجانب ہے۔ اس لیے کہ جس کثرت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کی آباد کاری نظر آتی ہے کسی دوسرے کی نظر نہیں آتی۔ آپ کی دور حکومت میں اسلامی ریاست کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے اوپر تھا، 22 لاکھ مربع میل سے اوپر آپ کی ریاست کا رقبہ تھا۔ 3 بر اعظم تک آپ کا سکہ چلتا تھا۔ 3 بر اعظم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ درجنوں ملک جس کے اندر آ جائیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں، آپ کی حکومت میں، امارت میں ہیں۔ اور آپ کے دور حکومت میں 1036 شہر فتح ہوئے، 1036 شہر آپ کے دور حکومت میں فتح ہوئے۔ جب آپ یہ سارے آنکڑے جوڑیں گے نا تو پھر آپ کے دل سے بھی آواز آئے گی کہ عمر عمر ہے، عمر جیسا دوسرا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آباد کاری اور ساری دنیا میں آپ کا غلبہ، اسلام کا غلبہ اور اسلام کا تسلط دیکھ کر اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی کہنے لگے کہ اس دور میں آدھی سے زیادہ دنیا پر عمر کی حکومت تھی، اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوتی۔ تو ایسے ہی تو نہیں کسی نے محبت میں کہہ دیا، جو پڑھنے والے، جو جاننے والے، جو زمینی حقائق کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمر کا معنی آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ عمر نے اسلام کو جیسے آباد کیا کسی دوسرے نے نہیں کیا، یہ ہم نہیں دوسرے کہتے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے دل سے بھی آواز آئے گی کہ نہیں عمر عمر ہے۔ عمر کی شخصیت ایسی ہے جو لازوال، ایسی شخصیت جو بے مثال ہے، ان کے کردار ایسے ہیں جو لازوال ہے کہ ساری دنیا تک ان کے کردار جانے جائیں، مانے جائیں، اور ان کی زندگی سے ہر ایک اپنی زندگی کے لیے حصہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ارشاد فرمایا آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں بھی عمر اور زمانہ اسلام میں بھی عمر، آپ کا نام زمین میں عمر ہے اور آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے، انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، تورات میں آپ کا نام منطق الحق ہے، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہے۔ سراج کا معنی جانتے ہیں نا؟ سورج۔ آپ کا لقب ہے سراج الامہ کاشف الغمہ،
یعنی آپ ظلمت کو چھانٹنے والے اور امت کے لیے سراج کی مانند ہیں۔ جس طرح سورج ساری دنیا میں نور بکھیرتا ہے، ویسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات نے مشرق سے مغرب تک اسلام کا نور بکھیرا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں آپ کا سراج اور یعنی سورج ہونا واضح ہوتا ہے نا۔ جنت میں سورج کا کیا کام ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں سے اجالا ہی اجالا ہے۔ اس کے باوجود جنت میں آپ کا نام سراج ہے، یعنی آپ جنتی سورج ہیں۔ تو وہاں سورج کا کیا کام؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ سورج کا کام فقط نور بکھیرنا نہیں ہوتا ہے، ساری دنیا کی پیداوار، ساری دنیا کو فیض اگر ملتا ہے تو سورج سے ہی ملتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنت میں سورج کی مانند ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو جو فیض ملے گا عمر بن خطاب کے واسطے سے ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بالخیر کرتے اور ہم انہیں اپنا امام اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلتے چلتے اب یہ سمجھیے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہوا اور اتنی بڑی سلطنت پر آپ نے حکومت کی، آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کی، آپ کا غلبہ اتنے بڑے رقبے پر رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسے آپ نے غلبہ کیا؟ پوری دنیا میں آپ کا تسلط رہا، غلبہ رہا، پوری دنیا سے مطلب اکثر جگہوں پر آپ کا غلبہ رہا، اسلام کا زور رہا، اسلام کا چرچا رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ اس کی وجہ کی طرف جائیں گے نا تو اس کی وجہ ایک ہی معلوم ہوگی، اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس طرح ساری دنیا پر عدل و انصاف کیا ہے، اس کی مثال کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی، اور یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غلبہ رہا اس زمانے میں۔ تو جب یہ سمجھ گئے تو پھر اب آپ یہ سمجھیے کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں اور ہر صحابی کی الگ الگ صفت ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جتنی اچھی عادات اور جتنے اچھے خصائل دنیا میں ہیں، ہر صحابی کے اندر وہ تمام تر اچھی عادات اور اچھی باتیں موجود ہیں، ہر صحابی کے اندر۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات سے اپنے حبیب کے لیے رسول اللہ کو منتخب کیا، اور کل کائنات سے اپنے حبیب کے ساتھی ہونے کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ تو صحابہ کرام کا ظاہر و باطن پاک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اس لیے کہ جو دوست ہوتا ہے اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب یہ رسول اللہ کے دوست ہیں تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں، ویسے کل صحابہ کرام بھی پاک اور پاک کرنے والے ہیں۔ تو جتنی اچھی عادات دنیا میں ہیں، تمام تر اچھی عادات کل صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہر صحابی کوئی خاص صفت سے مشہور ہے، ہر صحابی کوئی نہ کوئی خاص صفت سے مشہور ہے۔ اب اگر مختلف صحابہ کرام کا ذکر کریں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام المتقین ہیں، کل امت کی امام ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، یعنی انبیاء کرام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں، سب سے لائق اور فائق ہیں۔ گویا آپ کی ذات میں تمام عمدہ خصال اور تمام عمدہ صفات موجود ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود آپ مشہور کس صفت سے ہیں؟ صفت صداقت سے مشہور ہیں۔ یعنی جب بھی کہا جائے کہ سچوں کا سردار کون، تو کہیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ تمام اچھی عادات آپ کے اندر موجود ہیں، عدالت بھی آپ کے اندر موجود، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک خاص صفت ہے نا، جس صفت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہچانے گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تمام عمدہ عادات کا مجموعہ ہیں، اس کے باوجود آپ کی پہچان صفت سخاوت سے ہوئی۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ
آپ کی ذات تمام تر عمدہ خصال اور تمام تر عمدہ عادات کا مجموعہ ہے، آپ مجمع البحرین ہیں، ہر سمت سے آپ کی فضیلت واضح ہے، اس کے باوجود آپ کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ شجاعت سے ہوتی ہے، اور آپ کی یہ صفت شجاعت اتنی مشہور ہے کہ دنیا میں کسی بچے سے آپ پوچھئے کہ بیٹا شیر خدا کس کو کہتے ہیں، وہ فوراً کہے گا مولا علی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیر خدا ہونا آپ کے شجاعت کی طرف نشاندہی کرتا ہے نا، تو یہ صفت آپ کی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام تر عمدہ عادات و خصال کا مجموعہ ہونے کے باوجود جس صفت سے آپ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہے صفت عدالت، یعنی جیسی عدالت آپ کی ذات سے ہوئی ہے کسی دوسرے کی ذات سے نہیں ہوئی۔ دو لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی سچوں کا ذکر آئے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر سر فہرست آئے گا، اسی طرح جب بھی سخیوں کا ذکر آئے گا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا ذکر سب سے پہلے آئے گا، جب بھی شجاعت کرنے والوں کا، جب بھی بہادروں کا ذکر آئے گا تو حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر سر فہرست آئے گا، اسی طرح جب بھی انصاف کرنے والوں کا ذکر آئے گا حضرت فاروق اعظم امام الزاہدین سید العابدین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر سر فہرست آئے گا۔ تو آپ کی ذات عدل و انصاف کے لیے استعارہ ہے، اور ساری دنیا میں آپ کا غلبہ رہا، یعنی دنیا کے اکثر حصے میں اسلام کا غلبہ رہا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام میں عدل و انصاف کو رائج کیا، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے گا۔ ایک کونے میں رہتے ہوئے دوسرے کونے تک خبر رکھتے ہیں، اور کوئی ایسا آپ کی دور حکومت میں نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ حضرت عمر کی دور حکومت میں مجھے انصاف نہیں ملا، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سب سے عمدہ صفت عدالت ہے، اور عدالت کی ہی وجہ سے آپ کی دور حکومت امن و سلامتی، آپ کا دور حکومت امن و سلامتی کا دور رہا، جب آپ یہاں تک سمجھ گئے تو پھر اب سمجھیے کہ عدالت کس کو کہتے ہیں۔ عدالت کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء الی مکانہ، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، یہ عدالت ہے، اور عدالت میں ہی امن ہے اور سکون ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ رات گھر میں آئے، صبح کے وقت نکلے، اور جب شام اپنے کام سے گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ پورا کمرہ اجڑا پڑا ہے، تولیے ادھر پڑے ہیں، جوتے ادھر پڑے ہیں، چائے کی پیالی ادھر الٹی پڑی ہے، پانی کا گلاس ادھر پڑا ہوا ہے، پورا کمرہ الجھا ہوا ہے، تو اس کمرے میں آپ ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا دل گھبرائے گا اور آپ وہاں سے باہر چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ کمرہ بالکل سمیٹ دیا جائے تو پھر اس کمرے میں آپ کے لیے رات گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ پہلے جب کمرہ اجڑا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، تو آپ کا دل بے چین ہو گیا، اور جیسے ہی کمرہ بالکل صحیح ہو گیا تو آپ کا دل کمرے میں لگنے لگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص عدل چاہتا ہے، جو سامان جس جگہ ہے جب اس جگہ سے اس سامان کو ہٹا دیا گیا تو کمرے میں عدل ختم ہو گیا، اور جب کمرے میں عدل ختم ہوا تو آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوئی، اور جیسے ہی گھر والی نے آ کر ہر سامان اس جگہ پر رکھ دیا، تولیے کے لیے جو جگہ ہے وہاں اس نے تولیہ رکھ دیا، گلاس کی جو جگہ ہے اس نے گلاس رکھ دیے، چائے کے کپ رکھنے کی جو جگہ ہے اس نے وہاں سارا سامان جو بکھرا ہوا تھا کمرے کو سمیٹ دیا۔ جب ہر سامان اپنی اپنی جگہ پر آ گیا تو کمرے میں عدل قائم ہو گیا، اور جب کمرے میں عدل قائم ہو گیا تو آپ کے لیے بھی تسلی کا باعث ہو گیا۔
تو عدل جو ہے نا یہ تسلی ہے، یہ امن کی ضمانت ہے، اور عدل و انصاف نہ کرنا یہ بے چینی کی ضمانت ہے۔ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں اگر عدل و انصاف نہ کیا جائے تو چھوٹا سا کمرہ میدان جنگ بن جائے، تو جس نے ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا ہے تو وہ کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت امن اور سلامتی کا دور تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنی دور حکومت میں عدل و انصاف کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ اب عدل و انصاف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان سنیے، تاکہ مزید اور بات واضح ہو جائے کہ عدل و انصاف اللہ کی بارگاہ میں کس قدر زیادہ محبوب ہے۔ اس کے لیے تو سب سے پہلے وہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کرو، یہ پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جس قدر زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہوگا وہ اسی قدر زیادہ پرہیزگار ہوگا، اور جو شخص جس قدر زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ کسی کے عدل و انصاف کو دیکھنا ہے تو اس کی پرہیزگاری دیکھیے، اور کسی کی پرہیزگاری دیکھنی ہے تو اس کا عدل و انصاف دیکھیے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ فرماتے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت واقربہم منہ مجلسا امام عادل۔ فرمایا بے شک اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تر اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس شخص سے نفرت فرمائے گا اور جسے سب سے زیادہ اپنی بارگاہ سے دور، اپنی رحمت سے دور کرے گا، وہ ظلم کرنے والا شخص ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں قریب ہوگا اور سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور جو عدل و انصاف نہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس سے اس قدر نفرت فرماتا، اللہ اس قدر اس سے ناراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ دور ہوگا اور سب سے زیادہ رب کے غضب کا شکار ہوگا۔ تو جب یہ حدیث سنے نا تو پھر ذہن میں ہمارے حکمران گونجتے ہیں، ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب رب کی رحمت سے دور ہی ہوں گے، اور جتنے غریب مسکین ہیں وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے قریب تر ہوں گے، اس لیے کہ جو حال ہمارے حکمرانوں کا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں وہ جو ہیرا پھیری کرنا چاہے کر لیں، لیکن ایک وقت تو رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے نا۔ تو جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جب جن کا حقوق انہوں نے سلب کیے ہیں، جن کے حقوق انہوں نے سلب کیے ہیں، جب وہ دعوے دار آئیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے نامۂ اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب نیکی ختم ہو جائے گی تو یہ رب کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا نا کہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے وہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، بے شک جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں نور کے منبر پر ہوں گے۔ تو اب یہاں تک جب آپ کو گفتگو سمجھ آ گئی
تو اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ جب عام شخص جو عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ رب کا اتنا محبوب ہوگا، تو جو امام العادلین ہے، جو عدل و انصاف کرنے والوں کا پیشوا ہے، امام ہے، وہ کس قدر رب کے قریب ہوگا۔ جب عام بندہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، رب اس سے اتنا خوش ہوگا کہ وہ نور پر بیٹھائے جائیں گے، تو جو عدل و انصاف کرنے والوں کا آقا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید العابدین، امام المتقین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ اب یہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا اور سمجھانا بھی آسان ہو گیا۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو رب کا محبوب ہو اس سے محبت کرنے والا بھی رب کا محبوب نہ ہو۔ یہ بالکل طے ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا میں بھی اس سے محبت کرنے والا ہوں گا۔ تو لہذا رب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے محبت کرنے والوں سے بھی رب محبت فرماتا ہے۔ اور اب اس کا الٹ کر لیجئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص پرہیزگار ہو اور متقی ہو، اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے اور وہ پرہیزگار بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رب کی بارگاہ میں محبوب ہیں تو اگر تم رب کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی محبت کا دم بھرو اور یہ بھی اقرار کرو کہ ہم رب سے بھی محبت کرتے ہیں اور رب کے محبوبوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور انہی محبوبوں میں نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ لہذا جو رب سے محبت کا دعوے دار ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے، اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب کا بھی محبوب ہے۔ تو اہل سنت و جماعت اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اگر محبت کرنے والوں کو شمار کریں تو دنیا میں رب کے جتنے محبوب ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ ہماری آنکھوں کا سرما ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ امام حسن و حسین ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ شہدائے کربلا ہمارے آقا و پیشوا ہیں۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ کل صحابہ کرام ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے امام ہیں۔ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک زوجائے محترمہ اہل بیت اطہار کا کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کہے کہ ہم انہیں مانتے نہیں۔ اہل سنت و جماعت کی یہ قسمت ہے کہ اللہ نے انہیں ماننے والوں میں رکھا ہے، انکار کرنے والوں میں سے نہیں رکھا، اور یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ادب کرنے والوں میں رکھا ہے، بے ادبوں میں نہیں رکھا۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو افراتفری ہے، کوئی صحابہ کرام سے محبت کا نعرہ لگا رہا ہے اور اسی محبت کے تقاضے کے تحت وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار کی شان میں کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حسین حسین کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، دشنام ترازیاں کر رہا ہے۔ کوئی دونوں کو ماننے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی تینوں کو ماننے والا ہے تو رب کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ کن کن باتوں کی جانب گنوایا جائے، لیکن اہل سنت و جماعت
وہ خاص عقیدہ رکھنے والے ان خوش عقیدہ لوگوں کی جماعت ہے کہ جب رب کی بات آئے تو سب سے بہترین توحید بیان کرنے والے اہل سنت ہیں، جب رسالت کی بات آئے تو سب سے خوبصورت انداز میں شان رسالت بیان کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں، جب شان صحابہ کی بات آئے سب سے مدلل اور خوبصورت انداز میں شان صحابہ بیان کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں، اور جب شان علی آئے، شان عمر آئے، شان جناب سیدہ زہرا آئے تو انتہائی عقیدت و احترام سے انتہائی مدلل انداز میں بیان کرنے والے بھی اہل سنت و جماعت ہی ہوں گے۔ یہ فقط دعویٰ ہی نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دروغ گوئی ہے، یہ فقط مبالغہ آرائی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، دنیا میں مختلف نشستوں کا دورہ کریں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے زہر اگلے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر تم بھی وہی ہے نا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی جب بات کی جائے امت کو جوڑنے کی، تو اگر ہم کہیں نا کہ ہم امت کو جوڑنے والے ہیں تو ہم اپنے دعوے پہ بالکل سچے ہیں، صادق ہیں، اور ہمارے علاوہ یعنی اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی تنظیم کوئی جماعت ایسی ہو نہیں سکتی کہ جو اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ کرے اور اپنے دعوے پر سچا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنی نشست سے، ہم اپنے ممبر سے شان علی بیان کرتے ہیں، تم اپنے ممبر سے شان عمر بیان کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں نا کہ تم بھی اتحاد بین المسلمین کے قائل ہو، ہم بھی امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم سب کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ تم اگر کہتے ہو کہ تم بھی امت کو جوڑنا چاہتے، اتحاد بین المسلمین کے تم بھی قائل ہو، تو پھر ایسا ہو نا کہ ہم اپنے ممبر و محراب سے شان علی بیان کریں، تم اپنے ممبر و محراب سے شان عمر بیان کرو، ہم اپنے ممبر و محراب سے شان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کریں، تم اپنے ممبر و محراب سے شان عائشہ صدیقہ بیان کرو، ہم اپنے ممبر و محراب سے شان جناب سیدہ زینب کبریٰ بیان کریں، تم اپنے ممبر و محراب سے شان حفصہ بیان کرو رضی اللہ عنہن اجمعین، تو پھر ہم کہیں کہ ہاں تم بھی اتحاد بین المسلمین کے قائل ہو، ورنہ فقط کہہ دینے سے کوئی اتحاد بین المسلمین کا قائل نہیں بن جاتا، اس کا نظریہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے طور طریقے دیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ دجل کا زمانہ ہے، جب لوگ ٹیلی ویژن پر آئے نا تو وہ میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی نجی مجلسوں میں جب جائیں تو صحابہ کرام کے خلاف جب وہ زہر اگلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا زہر اگلنا کتنا زہریلا ہوتا ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، پہلے ہم کہتے تھے نا کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے، تو بعض لوگ کہتے تھے یہ فقط ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا، لیکن یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں کوئی نہ کوئی وہاں سے ایسی بات آ جاتی ہے، نازیبہ بات آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی صحابہ کرام کی شان میں ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کی ساری دنیا میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ ہمارے ایمان پر اگر حملہ کیا جائے تو ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک اہل سنت و جماعت کے علماء نے بنایا، اور اس ملک کا قانون اسلامی قانون، اور اس ملک کی فقہ حنفی ہے اور اہل سنی حکومت ہے۔ اسی وجہ سے اس حکومت میں جتنی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ سنی اسٹیٹ ہے نا، کوئی دوسرا اسٹیٹ تو نہیں ہے، ہر ایک کو رہنے کی آزادی ہے، غیر مسلم بھی یہاں رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو عقائد ہیں، تمہارے جو نظریات ہیں وہ چار دیواری کے اندر رکھو، اگر تمہاری ایسی بات جو اسلام کے خلاف آ جائے تو وہ پھر ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ دجل سے کہہ دیتے کہ مسلمات اہل سنت کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے
کہ مسلمات اہل سنت کا ہم احترام کر لیتے، تو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، یہ بھی ایک فریب ہے کہ یہ جو ہے نا، جو عقائد ہیں، یہ مسلمات اہل سنت نہیں ہیں، یہ مسلمات دین ہیں۔ انہیں تو کہنا چاہیے کہ مسلمات دین اور مسلمات اسلام کا ہم احترام کرتے، تو وہ دجل و فریب کرتے ہوئے کہتے ہم مسلمات اہل سنت کا احترام کرتے ہیں۔ تو جب یہ نظام میں بے اعتدالی ہوگی نا، تو پھر افراتفری ہوگی، جو ہم نے پہلے بتا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پوری دور حکومت میں ہر طرف مسلمان ہی تھے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ رہتے تھے، ہر ایک کو ان کا حق ملتا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے آپ نے عدل و انصاف کے دروازے کھول رکھے تھے۔ جب یہاں تک گفتگو سمجھ میں آ گئی، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بہت ساری باتیں جو منسوب ہیں وہ بھی بیان کر دی گئیں۔ تو اب چند ایک جملے بھی آپ سمجھیے جو عدل و انصاف سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار ہے۔ آپ کے دور حکومت میں غسان کا ایک بادشاہ ہے، قبیلہ غسان، یہ مدینے سے قریب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہاں کے رہنے والے لوگ عیسائی تھے، اور گاہے بگاہے مختلف حالات سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ روم نے ایک بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام جبلہ بن ایہم رکھا۔ وہ شروع میں اسلام کے بڑے خلاف رہا، لیکن جیسے جیسے قریب آتا گیا، مسلمانوں کے قریب آتا گیا، ویسے ویسے اسلام کے حوالے سے اس کی غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ جبلہ بن ایہم مسلمان ہو گیا، اور جب وہ بادشاہ مسلمان ہوا تو جتنے لوگ اس کے ماتحت تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ کسی بڑے کا کسی عقیدے پر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، چھوٹا موٹا اگر کسی عقیدے پر چلے جائے تو ایسا ہوتا رہتا ہے، بہت سے لوگ وہاں سے یہاں آتے، بہت سے یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ کسی بڑے کا عقیدہ بدل لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بادشاہ تھا جبلہ بن ایہم، جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے ماتحت جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے دعوت دی، اور آپ نے بلایا، کئی دنوں تک اسے رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ بیت اللہ کا طواف کر کے لوٹو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک لوگوں کی ایک جماعت مقرر کی، ایک ٹیم بنائی، اور آپ نے فرمایا یہ تمام لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے، اور عمرہ کے لیے جو جو اعمال کرنے ہیں یہ تمہیں بتائیں گے۔ تو ایک بڑی جماعت کے ساتھ جبلہ بن ایہم بادشاہ وہ بھی چلا۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، ہر چھوٹا بڑا امیر و غریب سب وہاں موجود ہے، شانے سے شانہ ملا کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو طواف کرتے ہوئے اس کی چادر کے اوپر کسی کا پیر آ گیا، کسی کا پاؤں اس کی چادر کے اوپر آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی چادر، اوپر کی چادر کھل گئی۔ عمرے پہ تو دو چادر باندھتے ہیں نا، تو پیچھے جب اس نے مڑ کر دیکھا نا تو وہ ایک غلام تھا، ایک کالا غلام تھا جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جلدی کی وجہ سے اس کے قدم آگے چلے گئے، اور اس کی چادر اس کے پاؤں کے نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے اس کی چادر ایک طرف ڈھلک گئی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کو تو غصہ جلدی آ جاتا ہے، چھوٹی سی اگر کوئی نازیبا بات ہو جائے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی گفتگو ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، تو بادشاہ نازک مزاج ہوتے ہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا، اور غصہ آتے ہی اس نے پیچھے گھوم کر اسے ایک زبردست تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ غلام تھا، وہ بھاگا، اس نے طواف مکمل کیا اور پھر بھاگا، مکے سے مدینے آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، عرض کرنے لگا یا امیر المؤمنین مجھے انصاف چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دربار انصاف کرنے والوں کا ہے، اور یہاں سے ہر ایک کو انصاف ملتا ہے، تمہیں کیا انصاف چاہیے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین وہ جو بادشاہ نیا اسلام لایا ہے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، سارے حالات آپ نے سن لیے،
تو اس کے کہنے کے مطابق تو قصوروار وہ بادشاہی ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ، آپ نے اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ دربار میں آیا، اب دیکھیں کہ یہ تو ایک غلام ہے نا، معمولی غلام، یہ مدعی ہے اور کس کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے؟ بادشاہ کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے۔ یہ وہ دربار ہے، ابھی فیصلہ جو بھی ہو وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس غلام کا بادشاہ کے خلاف دعویٰ کر دینا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں غلاموں کو بھی اتنا یقین تھا کہ عمر کی بارگاہ سے عدل و انصافی ہوتا ہے۔ وہ آ گیا، کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی چمکتی ہوئی گاڑی والے کے خلاف کوئی غریب دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے میرے پیسے کھائے ہیں؟ جتنا دعویٰ کرے گا اور دعوے کے مقابلے میں جتنی عدالتوں کے وہ چکر لگائے گا، جتنا دعویٰ کیا ہے اس سے زیادہ وہ کما لے گا، اور اس کی عمر ختم ہو جائے گی، اسے اپنے دعوے کے مطابق نہیں عدل و انصاف نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا، فرمایا ہمارے زمانے میں تو انصاف اسی کو مل سکتا ہے جس کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہو، اور جس کی صبر حضرت ایوب علیہ السلام جیسی ہو، اور جس کے پاس خزانہ قارون کا ہو، اور جس کی جوتی لوہے کی ہو، اسی کو عدل و انصاف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو عدل و انصاف ملے گا۔ تو ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں تو حال یہ ہے، لیکن وہ زمانہ کتنا پاکیزہ زمانہ، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا جو شروع کا دور تھا وہ بڑا ہی سنہرا دور تھا۔ ہر ایک قوم کہتی ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے کہ ان کا ماضی انتہائی برا ہے، لیکن اس ہر قوم کا حال اچھا ہے۔ اسلام ایسے لوگ ہیں، اسلام ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا، حال برا ہے۔ ہمارا ماضی بہت اچھا تھا، تو وہ حاضر ہوا، وہ غلام تھا، حبشی غلام حاضر ہوا اور بادشاہ کے خلاف اس نے مقدمہ کیا اور کہنے لگا مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تمہیں انصاف ملے گا۔ پورا مقدمہ سن لیا، اور سننے کے بعد پھر آپ نے جبلہ بن احم کو بلایا، اور اسے، وہ تو بادشاہ تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب کے قریب نشست میں بیٹھنا چاہتا تھا، آپ نے اسے اٹھا دیا۔ فرمایا تم بادشاہ بعد میں تھے، ابھی تم مدعا علیہ کی حیثیت سے ہو، لہذا جس جگہ مدعی کھڑا ہے تمہیں بھی وہیں کھڑے ہونا ہے۔ کٹھیرے پر ایک ساتھ کھڑا کروا دیا آپ نے۔ فرمایا اب تم دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے بتاؤ تمہاری شکایت کیا ہے اور تم کیا صفائی دینا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے مارا اور غلطی سے مارا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے مارا ہے، اور میں بادشاہ ہوں اور میرے مزاج میں سختی ہے، جیسے بادشاہوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، تو میرے معنی تو کیا ہوا، ایک غلام کے مقابلے میں بادشاہ سے انصاف لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی دوسرا دین نہیں، یہ دین محمدی ہے۔ اس دین میں جب بدلے کی بات آ جائے تو ایک طاقتور بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب بدلہ لینے کی بات آئے تو ایک کمزور بھی طاقتور بنا دیا جاتا ہے۔ تم کسی اور دین میں نہیں، تم دین اسلام میں ہو، لہذا یہاں اگر تمہارا قصور واضح اور صاف ہو گیا ہے تو تمہیں بدلہ دینا ہوگا۔ اچھا جی کیا بدلہ دینا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جیسے تم نے اسے مار کر اس کی ناک توڑی ہے، اب یہ بھی تمہیں مارے گا اور تمہاری ناک پھوڑے گا۔ تو اب جب اس نے یہ کہا نا تو یہ تو ڈر گیا، کہنے لگا اب کہ یہ تو ایک تو ہے کہ میری ناک بھی ٹوٹ جائے، اور پھر یہ ہے کہ میری ناک ہی کٹ جائے، اس لیے کہ پوری رعایا اس کے پیچھے ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ جو ناک میں مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، آج ایک غلام کے مقابلے میں اس کی ناک توڑ دی گئی، تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی۔ اس نے کہا امیر المومنین اگر میں انکار کر دوں تو؟ آپ نے فرمایا تمہیں سزا دی جائے گی، میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر میں یہ نہ کروں اور اسلام سے پھر جاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر اسلام سے پھر گئے تو تمہارا سر تمہارے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، یعنی اگر بدلہ دو گے تو تمہاری ناک جائے گی، اور اگر اسلام سے پھرو گے تو تمہارا سر جائے گا۔ تو وہ تو پھنس گیا، وہ تو کسی کروٹ بیٹھنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت چاہیے،
آپ نے غلام سے پوچھا یہ مہلت مانگتا ہے دے دوں؟ کہا دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا غلام کی اجازت سے میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، 1 دن کی مہلت۔ وہ گیا اور راتوں رات اپنے تمام لوگوں کو لے کر اپنے ملک بھاگ گیا، اور پھر اس نے بعد میں کسی کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، میں مرتد ہو گیا۔ دوبارہ وہ دین عیسائیت میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ سچے دل سے کلمہ پڑھتا تو وہ انصاف کو بھی جان جاتا، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ جو انصاف کی گہرائی کو نہ پہچانے اور پکا مومن بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو انصاف کی گہرائی کو پہچانے گا وہی پکا مومن ہوگا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اس میں دیکھیے کتنی نزاکتیں ہیں، اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا، عہدے دار ہوتا ہے، انصاف کرنے والے کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی آ جاتی ہے کہ یار یہ بہت بڑا ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، چلو درگزر کر دو، چلو معاف کر دو۔ لیکن یہ دربار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، یہاں جب ان کے دربار میں کوئی آ جائے تو غلام بھی عام انسان ہوتا ہے، بادشاہ بھی عام انسان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آج ساری دنیا میں جو افراتفری ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ آج آپ ساری دنیا میں عمر بن خطاب کا عدل و انصاف رائج کر دیں، کل ساری دنیا میں امن و سلامتی آ جائے گی۔ جو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ امن نام ہی، عدل نام ہی امن کا ہے، اور جہاں عدل نہ کیا جائے وہاں پر گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہی، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ تو اب سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت اس قدر طویل کیوں تھی، اس کا رقبہ اس قدر زیادہ کیوں تھا، اور اس رقبے کے طویل ہونے کے باوجود، ذرائع ابلاغ نہ ہونے کے باوجود مشرق و مغرب کی خبر بھی رکھتے، اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ مغرب میں بیٹھے ہوں اور کوئی مشرق میں کوئی ظلم ہو اور اس کی خبر آپ تک نہ آئے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایسا نظام آپ نے وضع کیا، ایسے گورنر آپ نے منتخب کیے کہ جو دوسرے ملک میں بھی ہوتے، وہاں اگر شکایت آئے تو یہاں آ کر شکایت کرتے، اور سال میں ایک مہینہ جو حج کا ہوتا تھا نا، جب حج سے فارغ ہو جاتے تو ساری دنیا کے مسلمان حج کے ایام میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن سعد نے طبقات میں لکھا، اور متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ تھا، ہر سال حج کے موقع پر جب حج سے فارغ ہو جاتے تو ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا، جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام حکمران، تمام وزراء جو آپ نے منتخب کیے ہیں، جنہیں وزیر بنا کر بھیجا، جنہیں نگران و ناظم بنا کر بھیجا ہے، سب کو بلاتے، اور اس زمین سے، اس علاقے سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب کو بلاتے، اور باری باری پہلے اپنے نگرانوں سے پوچھتے، آپ نے مثلا مصر سے آئے ہوتے تو پوچھتے آپ نے مصر میں کیسا رویہ اختیار کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا ہے، رویہ کیا ہے، صدقات کے حوالے سے آپ کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، لینے اور دینے کے حوالے سے آپ کا طریقہ کیا ہے، نماز کے حوالے سے رجحانات کیا ہیں، سب آپ پوچھ لیتے۔ تو پھر وہاں سے آنے والے لوگوں سے بھی آپ پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ تمہارا ناظم بھی یہاں کھڑا ہے، یہ تمہارا نگران یہاں کھڑا ہے، اس کا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے، کوئی شکایت کر لے تو پھر وہیں شامت ہو جاتی اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ مصر سے آئے ہوئے لوگوں نے شکایت کی اپنے علاقے کے ایک گورنر کے حوالے سے کہ یہ ہم پر ظلم کرتا ہے۔ ایک غلام کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس نے، آپ کے منتخب کردہ گورنر نے مجھے 10 کوڑے مارے، حالانکہ میرا قصور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا وہ گورنر یہاں ہے، جب نام لیا تو وہ پیچھے تھا، آگے آ گیا۔ آپ نے پھر اس سے کہا یہ تمہارے خلاف شکایت کرتا ہے، کیا تمہیں کوئی صفائی دینی ہے؟ تو کہا امیر المومنین مجھے غصہ تھا، اس وجہ سے میں نے اس پر اتار دیا، مجھے اور کوئی صفائی نہیں دینی، یہ صحیح کہتا ہے، میں نے اسے مارا ہے۔
تو پھر آپ نے فرمایا جب تم یہ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم نے اس پر ظلم کیا ہے تو عدل تو ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا۔ فرمایا ایک کوڑا منگایا جائے اور 10 کوڑے اسے مارے جائیں، اور یہ غلام اس گورنر کو کوڑے مارے گا جو میرا منتخب کردہ ہے۔ وہاں ایک صاحب جو بہت بڑے گورنر تھے اور حضرت امیر المومنین کے بہت ہی منظور نظر تھے، چاہنے والے تھے، وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین اگر آپ یوں ہی فیصلہ کرتے رہیں گے تو گورنروں کے لیے تو بڑی بے عزتی کا باعث ہو جائے گا۔ ہر گورنر نے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی، اور یہاں بھرے مجمع میں آپ اسے سزا دیں گے تو آپ ہی کے منتخب کردہ گورنر ہیں تو ان کی بڑی جگ ہسائی ہو جائے گی، ان کے لیے ہتک کی عزت ہو جائے گی۔ آپ اس طرح سے انہیں بدلہ دینے کے لیے مجبور نہ کریں اور اس طرح سے کسی کو ان کے لیے بدلہ لینے کے لیے حکم نہ دیں۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں عدل و انصاف نہ کروں، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بدلہ دینے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزتیں آبروئیں آپ پر قربان ہو جائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے تھے تو پھر ان گورنروں کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا جب بدلہ دینا ہے تو دینا ہے اور جب بدلہ لینا ہے تو لینا ہے۔ جب ایسا نظام ہوتا ہے نا تو جتنے منتخب کردہ، جنہیں کہتے ہیں نومینیٹ، جتنے لوگ ہوتے ہیں منتخب کردہ، گورنر ہو، ناظم ہو، وزیر اعلیٰ ہوں، اور جتنے اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتے ہیں، جب بڑا اس قدر زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہو نا تو پھر اس کے عدل و انصاف کا اثر نیچے تک آتا ہے، اور جب ہر ایک کا احتساب بھی ہو اور لوگوں کے سامنے احتساب ہو تو پھر وہ عدل و انصاف سے عاری نہیں ہوگا۔ اسے بھی خوف ہوگا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تو اگلے سال حج کے سیزن میں یہ پہنچ جائے گا اور لوگوں کے سامنے میرا بدلہ دیا، مجھ سے بدلہ لے گا تو میں کوئی جواب نہ دے پاؤں گا۔ تو جب ایسا نظام ہوتا ہے نا تو پھر عدل و انصاف کا قیام بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور یہ عدل و انصاف کر کے دکھایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ اب آپ کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں دریائے نیل کا پانی جو خشک ہو گیا تھا پھر وہ جاری کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ عدل و انصاف یہ امن کا نام ہے، جو ہم نے کمرے کی مثال دے کر آپ کو بتا دیا ہے۔ جب امن ہوگا نا تو ہر کام خود بخود ہی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے ایک رقہ بھیجا کہ امیر المؤمنین ہمارے ہاں مصر میں یہ رواج ہے کہ ہر سال ایک خاص مہینے میں دریائے نیل کا پانی بالکل کم ہو جاتا ہے، تو جب کم ہو جائے تو ہمارے ایک رسم ہے کہ اس وقت ہم تمام علاقے والے، شہر والے جمع ہوتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی کو انتہائی سجا کر تزئین و آرائش کے ساتھ دلہن بنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب اسے ڈال دیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد پانی پھر آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے، پورے سال کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے تھے عروس النیل، یعنی دریائے نیل کی دلہن۔ اس تہوار کا نام انہوں نے رکھا تہوار عروس النیل، یعنی دریائے نیل کی دلہن کا تہوار۔ تو وہ ہر سال ایسے ہی کرتے۔ جب اسلام کی حکومت پہنچی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ بس اس سال بھی ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو سراسر ظلم ہے اور اسلام کے عقائد و نظریات کے خلاف ہے، تو کہا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جائے گا اور پورے مصر کے لیے یہی ایک پانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ پانی نیچے جا رہا ہے، خشک ہو رہا ہے۔ آپ نے خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اور آپ نے فرمایا یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں نے روک دیا۔ آپ نے دوسرا خط لکھا اور اس خط کے ساتھ ایک اور پرچی بھی لکھی۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، ہر وہ کام جو اسلام کے عقائد و نظریات کے خلاف ہوں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اور پھر آپ نے لکھا میں نے ایک پرچی جیسے میں نے خط تمہیں لکھا ہے، ایک خط میں نے دریائے نیل کے لیے بھی لکھا ہے۔
تو یہ دریائے نیل پر یہ خط ڈال دینا، پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس میں اسے کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اسی طرح سے بہتا ہے کہ بغیر کسی کے جان لیے تو بہتا نہیں تو تیرا رک جانا ہی بہتر ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تو رب کی عطا سے اور رب کے حکم سے بہتا ہے تو ہم رب سے سوال کرتے ہیں کہ رب تجھے بہتا کر دے۔ یہ لکھ کر پرچی آپ نے اسے دی، انہیں دی اور فرمایا یہ پرچی ڈال دینا۔ کہتے ہیں ادھر رکا ڈالا، انہیں پانی سے نکلنا مشکل ہو گیا، پانی گلے تک آ گیا۔ فرمایا اس دن سے دریائے نیل جو بہا تو پھر اس کا پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ تو یہ عدل فاروقی ہے، جس کی نشانی، جس کی مثالیں دنیا کے کونے کونے میں مشہور ہیں۔ تو بس میرا پیغام ختم ہو گیا، میرے خیال سے وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو آج ہم نے بتانا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے جس کو دو لفظوں میں بیان کر دیا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عمر اسلام ہے اور اسلام عمر ہے، لہذا جو عمر کی شان میں گستاخی کرے وہ اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اور جو اسلام کی شان میں گستاخی کرے وہ عمر کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ جو عمر کی صداقت اور کردار پر شک کرے وہ اسلام پر شک کرنے والا ہے، اور جو اسلام کے کسی حکم پر شک کرے وہ عمر پر شک کرنے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے، اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں ہم سختی سے انہیں نمٹتے ہیں، اس لیے کہ عمر عمر نہیں، عمر اسلام ہے۔ تو کوئی ہمارے ایمان سے، ہمارے عقیدے سے ایمان کو کھینچنا چاہے تو ہم کیسے اس کے ساتھ نرمی کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے آج کے دن میرا پیغام یہ ہے کہ یہ آج کا دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ پورے مہینے میں شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کہ جتنے شہداء ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، باری باری ان کا بھی تذکرہ ہوگا اس پورے مہینے میں، بالخصوص اس پورے عشرے میں تمام اچھے لوگوں کا ذکر کریں، لیکن ساتھ ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کریں، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا ذکر الصالحون حی حل بذکر عمر بن الخطاب، فرمایا جب بھی نیک لوگوں کا ذکر آئے تو عمر بن خطاب کا ذکر پہلے کیا کرو اور جلدی جلدی کیا کرو۔ اسی وجہ سے تمام جلسے جلوسوں میں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں وہ لوگ بہت زیادہ باہر آ جاتے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کھل کھل کے گستاخیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں سے اگر گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہاں سے صحابہ کرام کی شان میں شانیں بھی انتہائی اونچی انداز میں اور اچھے انداز میں بیان کی جائے، تاکہ کوئی شخص اپنا عقیدہ خراب نہ کرنے پائے۔ اور بالخصوص وہاں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر زیادہ کریں، تاکہ عمر کا ذکر اسلام کا ذکر ہے، اسلام کا بھی ذکر ہو جائے، تاکہ ان کے ذکر کو جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے باعث راحت ہو جائے، اور جو آپ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے باعث تکلیف ہو جائے۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، اور کونے کونے میں جہاں پہ بھی عدل و انصاف ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا حصہ ہے، اسی کا صدقہ ہے۔ اور آج بھی ساری دنیا کے حکمران، ہم تو یہی رونا روتے ہیں نا، دیکھیں کسی قوم میں آئیڈیل شخصیات ایسی نہیں ہیں جیسی اسلام میں آئیڈیل شخصیات ہیں۔ کوئی بھی قوم اپنے عقیدے اور اپنی شخصیات میں
قائدانہ صلاحیت رکھنے والی شخصیات کو تلاش کرنا چاہے نا تو ایک آدھ شخصیات مل جائیں گی، لیکن جب ہم سے کہا جائے کہ آئیڈیل شخصیات کتنی ہیں، قائدانہ صلاحیت کن میں ہے، تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سب قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہیں، سب آئیڈیل ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جس قوم میں سب سے زیادہ کثرت سے آئیڈیل شخصیات موجود ہیں اسی قوم کا حال یہ ہے کہ ہم ذبح و حالی کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈیل شخصیات کو مانا ہم نے ہے لیکن ان کی زندگی کو فالو کرنے والے وہ لوگ تھے جو آج ہم پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں، حکمران ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ یہ جو نشست ہے، آج کی تو نشست کچھ اس کا دورانیہ کچھ زیادہ ہو گیا،